السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتے ہیں پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ وصیت کے بارے میں صرف 1/3 حصہ ہی وصیت کیا جا سکتا، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بارے میں قانون بھی موجود ہے اور موجودہ ملکی قانون بھی اس کے بارے میں تشریح کرتا ہے۔ نبی پاک نے بیان نزا یعنی مرتے وقت کے بیان کو بھی بڑی اہمیت، اشارہ، لفظ، نام، اہمیت، بہت اہمیت دی گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے، ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کا 2 پتھروں سے سر کچل دیا۔ لوگوں نے اس لڑکی سے پوچھا جو کہ بالکل مرگ کے قریب تھی، موت اس کے سر پر آن پہنچی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے مارا، اور سوال کیا گیا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ تو جب اس یہودی کا نام لیا کہ تو اس نے سر سے اشارہ کیا، تو جس پر اس یہودی کو پکڑ لائے اور اس نے اقرار بھی، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح پتھر سے کچل ڈالو، اور اسی طرح اس کا سر پتھر سے کچلا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف تھا۔ اسی طرح سے ایک جگہ آپ نے فرمایا، سعد بن عبادہ ان کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں انتقال کر گئی، تو آپ نے نبی پاک سے عرض کیا اور پوچھا کہ اگر میں کچھ اس کی طرف سے یعنی کہ والدہ کی طرف سے خیرات کروں تو اس کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنا مرنے والے کے لیے بہتر ہے اگر کوئی کر سکے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تباہ کر دینے والے گناہوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچے رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا، عرض کی، تو آپ نے بتایا کہ وہ گناہ اس طرح ہیں: اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، 2 جادو کرنا، جس جان کو مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق مارنا، سود کھانا، یتیم کا مال اڑا جانا، کافروں سے مقابلے کے دن بھاگنا، پاک دامن مسلمان بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نبی پاک نے صاف کھلے لفظوں میں بتایا کہ یہ گناہ